اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھوں میں جو انگلیوں کے اوپر پورے بنائی ہیں ان کو فنگر پرنٹ کہا جاتا ہے، اور فنگر پرنٹ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر گورنمنٹ کے لیے یا اپنے سم ایشو کروانے کے لیے یا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے یا پاسپورٹ بنوانے کے لیے فنگر پرنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اب اس کے اندر اور بہت سارے جو قباحتیں ہیں وہ شامل ہو گئی ہیں کہ اب اس کا استعمال غلط ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ 2 نمبر جعلی فنگر پرنٹس، سلیکون کے فنگر پرنٹس جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی جعل سازیاں ہوتی ہیں۔ اب جبکہ گورنمنٹ جو ہے اس نے اس کے اوپر ایک انیشیٹو لیا ہے، اور وزیر داخلہ جو ہے طلال چودھری صاحب جو ہے انہوں نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں ایک انکشاف کیا کہ اب فنگر پرنٹس کی جگہ پہ جو ہے وہ فیس ریکگنیشن یعنی چہرے کی شناخت جو ہے وہ استعمال ہوگی۔ اب آپ جہاں پہ بھی جائیں گے یہ کیوں ہوا، اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ لوگ مختلف قسم کے جو ہے وہ جعلی فنگر پرنٹس بنوا کر، سلیکون کے فنگر پرنٹس بنوا کر سم ایشو کرواتے ہیں، جس سے فائنینشیل فراڈ ہوتا ہے، اسکیمز ہوتے ہیں، اور وہ دوسری بات یہ کہ وہ سمز جو ہے دہشت گردی میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور جب اس کے پیچھے جایا جاتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فنگر پرنٹ ہی جعلی تھا اور یہ کسی کے بھی جو ہے وہ اس کا نہیں ہے، یا اگر کسی کے ساتھ وہ میچ بھی کر جاتا ہے بھی وہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو اس بندے کی سم ہی نہیں تھی، یا یہ تو بندہ اس چیز کے اندر انوالو بھی نہیں ہے۔ اب اس چیز کو ریڈیکیٹ کرنے کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان ایک نیا جو ہے نظام وہ متعارف کرانے جا رہی ہے، جو کہ فیس ریکگنیشن کا ہے۔ پوری دنیا میں فیس ریکگنیشن کا نظام آلریڈی متعارف ہو چکا ہے، چلے دیر آئے درست آئے، پاکستان بھی اس سمت میں آہستہ آہستہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں بھی اب فیس ریکگنیشن کا نظام جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، اور اس کا اظہار جو ہے، اس کا انکشاف جو ہے وزیر داخلہ طلال چودھری صاحب نے جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے وہاں پر کیا ہے، اور انہوں نے تمام اداروں کو، حکومت کی تمام اداروں کو انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ اب جو ہے جب یہ مکمل طور پر یہ نافذ العمل ہو جائے گا تو فنگر پرنٹس کی جگہ پر فیس ریکگنیشن استعمال ہوگی، اور فیس ریکگنیشن جو ہے اسی سے ہی سم نکلے گی، وہی آپ کے پاسپورٹ اور وہی CNIC اور جو متعلقہ ادارے ہیں، جو متعلقہ محکمے ہیں، جب وہاں پہ آپ کی شناخت کی باری آئے گی تو آپ کی فیس ریکگنیشن ہی کام آئے گی، کیونکہ انسان کی آنکھ کی پتلی جو ہے وہ بھی ڈفرنٹ ہے، ہر انسان سے ڈفرنٹ ہے۔ جب فیس ریکگنیشن آئے گی تو اس سے یہ فراڈ جو ہے، مالی فراڈ یا جو دہشت گردی ہے، یا جو مختلف قسم کے اسکیمز ہم آئے روز سنتے ہیں، اس میں بہت حد تک جو ہے وہ کمی واقع ہوگی۔ اب ہوگا اس کے اندر یہ کہ یہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ اب جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر فراڈز بہت زیادہ ہوتے تھے، لوگ 2 نمبر سلیکون کے فنگر پرنٹس بنوا لیتے تھے، جو کہ ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی ایک اسکیم آیا تھا اس کے اندر سامنے، اور مختلف جگہ پہ یہ سم ایشو کروانے میں یہ اسکیم آتا ہے، سامنے آتا ہے۔ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان چیزوں کو ختم کرنا ظاہری بات ہے کہ جب فراڈ ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے مختلف قسم کے جو قوانین ہیں وہ سسٹم میں لائے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے فراڈ جو ہے وہ بہت ڈیجیٹل اور بہت تیز تر ہوتا جا رہا ہے، اس کے مطابق قوانین بھی اسی طرح ہی ڈیجیٹلی اور تیز ترین جو رفتار ہے اس سے متعارف کروائے جاتے ہیں، تاکہ اس فراڈ کو، اس جرم کو روکا جا سکے، اس کو ایریڈیکیٹ کیا جا سکے، جہاں تک ہو سکے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اب چہرے کی شناخت جب ہوگی تو اس سے ظاہری بات ہے، چہرہ تو سلیکون کا بہت مشکل ہے بننا، اور اوبویسلی ایک لائیو اس کے اندر آنکھ ہے، اور چہرے کی ایک پوری جو ہے وہ ساخت ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ چہرے کی شناخت ہوگی، اور اس کی ریکگنیشن کے بعد آپ کو جو ہے سم اور مختلف آپ کے جو CNIC یا جو دوسری چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کر سکیں گے، یا اپنے نام پہ اجرا کروا سکیں گے۔ ابھی بھی جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں اور ایئرپورٹ سے جب آپ واپس آتے ہیں، کسی بھی ملک جا کر اور واپس آتے ہیں، تو جاتے وقت بھی اور واپسی پہ بھی آپ کی ایک فیس ریکگنیشن، ایک کیمرے کے ذریعے وہ تصویر بھی کھینچی جاتی ہے، اور اس سے آپ کی فیس ریکگنیشن بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے قوانین جو ہے وہ
بہت زیادہ اہم بھی ہیں اور بہت زیادہ اچھے بھی ہیں، ملک کے لیے بہت اچھے ہیں، تاکہ ہمارا جو بہت سارے لوگ سادہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ فائنینشیل فراڈز ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، اور جو دوسری اس کے علاوہ جو بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، چلے فائنینشیل لاس تو ایک کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی کور ہو جاتا ہے، مگر جو دوسرا لاس ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس کے اندر انسان ایک مصیبت میں پھنس جاتا ہے کہ لیٹس سپوز کہ کسی کی جو ہے وہ 2 نمبر کسی کے نام پہ سم ایشو ہوئی ہو اور وہ کسی دہشت گردی میں استعمال ہو جائے، تو وہ اس کی obviously جان ساری عمر نہیں چھوٹے گی. سو اس لیے جو ہے وہ گورنمنٹ نے یہ بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ فیس ریکگنیشن کی طرف لے گئے، تاکہ اس چیز کو ختم کیا جا سکے، اور یا ختم نہیں ہو سکتا تو بہت حد تک اس کے فراڈ کے یا دہشت گردی میں اس قسم کی چیزیں استعمال ہونے کا امکانات جو ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں. ناظرین، یہ جب بھی یہ نافذ العمل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس پہ ہم ضرور ایک دوبارہ جو ہے اس کا کہ کیا قوانین بنے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، یہ ہم اس کا آپ کو ضرور بتائیں گے. آج کے لیے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.